السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، ربنا زدنا علما۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے لے کے 41 تک ترجمہ اور اسی تفسیر کو جانیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا بات کر رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ تبھی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا، تبھی ہمیں پتہ چلے گا ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ لیکن اگر اس کو پڑھے بغیر اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہمیں تو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا تھا، ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے۔ تو ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے جو ہمارے رب کی باتیں ہیں، اور ہم نے ان کو سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ باقی ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہم نے ہدایت مانگنی ہے۔ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں نا کہ ہر چیز ہمیں بن مانگے مل جاتی ہے، کھانا پینا، خوشحالی، زندگی، صحت، لیکن واحد ایک چیز ہدایت ہے جو ہمیں مانگنے سے ملے گی۔ ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت ضرور دے گا۔ چلیں آیت نمبر 38 شروع کرتے ہیں۔ قلنا، کہا ہم نے، نہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعم، جمیعاً، سب کے سب، فاما، پھر اگر، یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن، تو جس نے، تابعہ، پیروی کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا، تو نہ، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ کہا ہم نے اتر جاؤ اس سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب، ساتھی، النار، آگ کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیا، میری نعمت، اللتی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ، اور صرف مجھ سے ہی، فَارْہَبُونِ، بس ڈرو۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، انزلتُ، نازل کیا میں نے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لیما، اس کے لیے جو، معکم، تمہارے پاس ہے، ولا، اور نہیں، تکونوا، تم ہو جاؤ، اولا، سب سے پہلا کرو، کافرم، انکار کرنے والا، بہی، اس کا، ولا، اور نہ، تشترو، تم لو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، وإیایا، اور صرف مجھ سے ہی، فاتقون، بس ڈرو مجھ سے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو۔
اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والا بے ہی اس کا، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے قیمت تھوڑی، اور صرف مجھ سے ہی بس ڈرو مجھ سے۔ اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ سارے ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آیات نمبر 38 اور 39 ہے، اس میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ اس نے آدم اور اس کی بیوی اور ابلیس کو کس چیز سے ڈرایا تھا جب انہیں جنت سے اتارا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بظاہر خطاب تو انہی سے ہے، مگر یاد رکھیں کہ اس سے مراد اولاد آدم اور حوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم سے کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہے ہیں جب ان کو جنت سے اترنے کا حکم دیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا تھا کہ اتر جاؤ یہاں سے، زمین پہ جاؤ، وہاں پر آپ نے ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہاں پر آپ کو میری طرف سے ہدایات ملتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ ہدایات کے لیے کتابیں نازل فرمائے گا، انبیاء کو مبعوث فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین جو ہے ان کا ذکر ہے، اور جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، یعنی کہ جو کہ ان احکامات کی طرف متوجہ ہوگا، جو ان پر عمل کرے گا، جن کو میں کتابوں میں نازل کروں گا اور جن کے ساتھ رسولوں کو مبعوث کروں گا، تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی کون سے لوگ قیامت کے دن بھی خوف ہوں گے؟ جنہوں نے جو بھی کتاب میں نازل کیا گیا ان پر عمل کریں گے۔ یہ خطاب تمام آدمی جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے ان سے ہے۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں، قرآن سے پہلے بھی تو آئی ہیں نا، بہت سی کتابیں آئی تھی، جیسے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور آخری جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تو ان سب میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ان پر عمل کرے گا وہ بے خوف ہوگا، اس کو قیامت کے دن کوئی، آخرت کے دن خوف نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے ان امور دنیا کے بارے میں جو انہیں حاصل نہ ہو سکے، جیسے کہ سورہ توحا میں ہے کہ فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تمہارے بات بات کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہاری پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ آپ اس چیز سے سمجھیں کہ صرف دنیا کی نہیں اور آخرت کی نہیں، یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ اس کتاب پہ عمل کرو تو آپ آخرت میں آپ بے غم ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، یعنی کہ یہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ہم نے اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیں دی ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ اور دین پر جمے رہنے کی کوشش کرتے رہے تو نہ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا بلکہ آخرت میں بھی وہ لوگ پیغام ہوں گے، اور جو ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ان کے لیے دنیا میں بھی تنگی ہوگی اور آخرت میں بھی وہ اندھا کر کے ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آیت نمبر 40 اور جو 41 ہے یہاں پر اب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو 38 تک آیات تھی، 39 تک وہ تو تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سے جو بھی ان کے حالات تھے ان کو بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اسلام میں داخل ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے، اور ان کے باپ اسرائیل جو تھے یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب کے ذکر سے ان کو فرماتے ہیں، ان کو فرماتے ہوئے خطاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے فرما بردار اور برگزیدہ بندے کے بیٹو، تم بھی حق کی پیروی کرنے میں
اپنے باپ کی طرح ہو جاؤ۔ اچھا، یہ جو آپ کو بتاتے چلوں کہ جو اسرائیل ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یہاں پر اہل کتاب کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اے سخی کے بیٹے تم بھی اپنے باپ کی طرح سخاوت کا مظاہرہ کرو، کہ اے بہادر کے بیٹے تم بھی بہادروں کو دعوت مبارزت دو، اور اے عالم کے بیٹے تم بھی علم حاصل کرو۔ تو اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ تو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا لقب بھی اسرائیل تھا، اور اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کو ان انعامات کو یاد دلایا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے، وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر ایک نعمت تو یہ تھی کہ جس کا یہاں پر ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احسانات ہیں۔ کیا کیا احسانات ہیں؟ کہ ان کے لیے پتھر سے پانی نکالا، آسمان سے من و سلوہ اتارا، اور آل فرعون سے غلامی کی انہیں نجات بخشی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں جو ان پر تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اور نعمت کیا تھی کہ اس نے ان میں سے انبیاء اور رسول بنائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے کہا تھا نا سورہ مائدہ میں کہ اے میری قوم تم پر اللہ نے جو احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، یعنی ان کے زمانے میں کسی اور کو اس طرح کی عنایت نہیں کی تھی۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس سے روایت فرمائی کی ہے کہ جب میں نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تو تم پر میرا ایک بہت بڑا احسان تھا۔ کتنا بڑا احسان تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، کتنا ظلم کرتا تھا وہ ان پہ، ٹھیک ہے، کہ بیٹوں کو ان کے جو بیٹے تھے ان کو مار دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو کتنی تکلیف دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو ان کے عہد کی یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد دہانی بھی کرا رہے ہیں، اور تم اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، یعنی تم اس عہد و پیمان کو پورا کرو جو میں نے تم سے لیا تھا کہ میرے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق اور اتباع کرنی ہے، اور میں اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ ان بوجھوں اور توقوں کو اتار دوں گا جو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ کون سے عہد کا ذکر ہے؟ آپ کو پتا ہے نا کہ تورات اور انجیل وہ کتابیں جو اہل کتاب پر نازل، جو اہل کتاب کے لیے تھی، ان میں اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ ان کو بتا رہے تھے کہ ایک آخری نبی مابعوث میں کروں گا، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جیسے سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں نا اہل کتاب کے بارے میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر ذکر کیا ہے ان کتابوں میں کہ آپ کے لیے ایک آخری نبی مبعوث فرماؤں گا اور آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ اور لیکن جب اللہ کے آخری نبی دنیا میں آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، یعنی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ آپ نے ان پر ایمان لانا ہے، تو پھر جو تمہارے گناہ ہیں جو تم لوگ کرتے رہو اور جن گناہوں کا توق تمہاری گردنوں پر ہے وہ میں اتار دوں گا، یہ اللہ کا عہد تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس عہد سے انکار کیا اور آپ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کا ذکر ان آیت کریمہ میں بھی ہے سورہ مائدہ میں، کیسے؟ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو میں تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مراد وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے تورات میں لیا تھا کہ وہ ان قریب
بنی اسماعیل میں ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائے گا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتایا تھا ان کو کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ایک عظیم الشان نبی مبعوث فرمائے گا جس کی تمام اقوام و عالم کو اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو ان کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی نبی کریم جو انبیاء کرام ہیں ان کی بہت ساری بشارتوں کے ذکر ہے، یعنی کہ یہ عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو تو میں تمہیں عذابوں میں مبتلا نہیں کروں گا، یعنی کہ میں تمہیں ان عذابوں میں نہیں ڈالوں گا جو اس سے پہلے کی قوموں پر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، کون سے عذاب تھے؟ یعنی کہ اس سے پہلے جتنی قومیں تھیں جن پر یہ عذاب آئے تھے، قوم عاد، سمود، لوط، ٹھیک ہے، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا تھا، تو تم مجھ سے ڈرو تو میں تم پہ وہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور اس نصیحت کو جو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس ہے اس کو پکڑ لو اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاؤ، اور جن کا حکم دیا ہے انہیں پورا کرو، اور جو قرآن نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا گیا اور جو کتاب میں نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی کہ تمہاری کتاب جو تورات میں لکھا گیا ہے وہ اس کو سچا کہتی ہے، تو اگر تم تورات کو مانتے ہو تو تم اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے، اور یہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی کہ ہماری جو قرآن ہے اس میں کلیئر تورات اور انجیل کا ذکر ہے، ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ تو تمہاری کتاب جو ہے تورات اور انجیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا تمہیں کہ ایک آخری نبی مبعوث فرماؤں گا میں، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اے اہل کتاب تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تمہاری کتابوں تورات اور انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ تم ان پر عمل کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور تم منکر اول نہ بنو، یعنی کہ تمہارے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل آیا نا، تو اس میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، تو تم پہلے ایمان لے کر آؤ، پہلے تو ایمان تم نے لے کے آنا ہے، کیونکہ تمہارے پاس تو پہلے کتاب آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ منکر اول نہ بناؤ، یعنی کہ پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے والے پہلے لوگ نہ بنو، یعنی آپ کی بعثت کے بارے میں سننے کے بعد اہل کتاب میں سے تم منکر اول نہ بنو، یعنی ان کا اس کا انکار مت کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی بنی اسرائیل میں سے منکر اول، کیونکہ کفار قریش اور دیگر بہت سے عرب ان کے پہلے منکر ہو چکے تھے، اس لیے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تم پہلے منکر نہ بنو۔ یہود جو تھے نا مدینہ کے، بنی اسرائیل میں سے وہ پہلے لوگ تھے جنہیں قرآن نے خطاب کیا، مخاطب کیا، لہٰذا ان کے کفر کے معنی یہ تھے کہ وہ اہل کتاب میں سے پہلے کافر تھے۔ اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو حق کو جاننے کے بعد اس کو منہ پھیر لیتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی آیات کی تفسیر جو میں نے آج 38 سے لے کے 41 تک پڑھی۔ آپ بھی ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔